الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم، حمد و ثنا اکیلا رب العالمین کے لیے زیبا اور مختص ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت کی خاطر نازل کیا۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کی محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا۔ حاضرین، خلاصہ کلام پاک کی جو سلسلہ چل رہا تھا، الحمدللہ 27 پارے ہم نے مکمل کیے۔ آج انشاءاللہ 28ویں پارے کے منتخب آیات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں۔ 28ویں پارے میں تقریباً 9 صورتیں ہیں: سورہ مجادلہ، سورہ حشر، ممتحنہ، سورۃ الصف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، سورۃ التحریم۔ اس طرح سے تقریباً 9 صورتیں 28ویں پارے میں ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو ساتوں آسمان کے اوپر سن لیا، جو آپ سے اپنے شوہر کے تعلق سے لڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور تم دونوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ تھوڑی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ جیسا ہر گھر میں ہوتا ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتے ہوئے شوہر نے غصے میں ایک جملہ کہہ دیا: انتی علیہ کظہری امی۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یعنی طلاق کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، طلاق کے جملے کہنے کی بات نہیں تھی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، شوہر نے غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج کے بعد تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، آج کے بعد تیرا میرا رشتہ نہیں۔ غصے میں یاد رکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا: جدہن جد وحزلہن جد۔ مذاق سے بولیں تو بھی ہو جائے گا، سیریس کے ساتھ بولیں گے ہو جائے گا، اگرچہ مذاق سے بھی بولو، سیریس سے بھی بولو، ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ طلاق ہے۔ آپ خوشی میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق کا جملہ کہہ دیں گے، یا آپ سیریسنس کے ساتھ کہتے ہیں غصے میں آ کر، دونوں حال میں جو ہے طلاق ہو جائے گا۔ طلاق کا جو ہے ہم لوگ تفصیل سے دوسرے پارے میں ہم نے الحمدللہ سنا تھا، اس لیے اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ البتہ اس زمانے میں طلاق کا ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو شوہر نے بیوی کو بول دیا۔ اب بیوی پریشان ہو گئی، کیونکہ تھوڑے عمر بھی ہو گئے تھے، بچے بھی تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کے آگے زندگی کیا ہوگی، کچھ انکم کا کوئی سورس نہیں تھا، ذریعہ نہیں تھا، تو پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچتی ہے، پہنچ کر کہتے ہیں: اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا ہے، یعنی یہ کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہری امی، اس کے بارے میں آپ جو ہے کچھ فیصلہ سنائیے۔ کیونکہ آسمان سے کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اس وقت تک یہی سسٹم جاری تھا، اگر کوئی اس طرح سے کہہ دیتا تو شوہر بیوی میں الگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیرا شوہر نے ایسا کہہ دیا ہے تو جو ہے تم لوگوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، تم کو الگ رہنا ہوگا، تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ، تمہارا شوہر تم سے الگ ہو جائے گا۔ لیکن وہ عورت جو ہے
सहाबिया अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन था, अल्लाह के रसूल से बहस करने लगे, अल्लाह के रसूल से बात करने लगे, अल्लाह के नबी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं और मेरे लिए कोई जरिया नहीं है, मैं अपने शौहर को छोड़ना नहीं चाहती। वो गुस्से में आकर ऐसा कह दिए। अल्लाह के रसूल इसी टाल मटोल करते रहे। ठीक है, कुछ हुक्म नाजिल होता क्या देखेंगे। अल्लाह के नबी जो है थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे, तो ये औरत जो है बार बार आसमान की तरफ नजर उठा के देख रही थी, गोया कि वो अल्लाह से शिकायत कर रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी पर इस आयत को वही नाजिल किया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। ऐ अल्लाह के नबी, वो औरत जो अपने शौहर के सिलसिले में आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी, अल्लाह ताला ने सातों आसमान के ऊपर उस औरत की शिकायत को सुन लिया। इसीलिए कहते हैं जो बात दिल से निकलती है, जो बात दिल से निकलती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। जो भी तकलीफ, जो भी दुआ जो दिल से निकलती है, सातों आसमान के ऊपर अर्श को जाके टकराती है। तो हम जो है दुआ करते वक्त हमेशा इधर उधर ध्यान रख लेकर, इधर उधर देख लेकर, सिर्फ जबान से हम जो है दुआ मांगते रहे, हमारा दिल कहीं और रहे, अल्लाह ताला गाफिल इंसान की दुआ को नहीं सुनता। एक तड़प के साथ, एक शौक के साथ, मेरा रब मुझे देगा, मैं अल्लाह से झगड़ा करूंगा, ऐ अल्लाह मुझे चाहिए, मेरा रब से मैं मांगूंगा, ऐसे बंदों को अल्लाह पसंद करता है। जब भी कोई चीज अल्लाह से मांगना हो, तड़प के साथ मांगो। तड़प के साथ जब आवाज निकलती है, अर्श को जाके टकराती है, आसमान से फैसले अल्लाह ताला उतारता है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फैसला उतार दिया। दूसरी सूरत में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में बता दिया, देखो कोई भी मर्द को ये इजाजत नहीं है, किसी भी मर्द को ये इजाजत नहीं कि वो कह दे कि तू आज के बाद मेरी माँ की तरह है। सिर्फ माँ की तरह कहने से हरगिज माँ नहीं हो जाती। हकीकी माँ तो वो होती है जो अपनी औलाद को जन्म देती है। माँ बोल के बोलने से माँ, क्योंकि आमतौर पर हमारी सोसाइटी में भी चलता, अगर कोई शौहर जो अपनी बीवी को बात में अपनी जबान के इसमें जो है कुछ कह दिया, अपनी बीवी को माँ का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया या कुछ बहन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, बात का बतंगड़ बना देते। क्या ये अपनी बीवी को माँ कह दिया, बहन कह दिया, इनका रिश्ता नहीं होगा। शरीयत कहती है माँ कहने से, बहन कहने से बहन नहीं हो जाती, बीवी बीवी है। माँ तो वो होती है जो हकीकत में जन्म देती है, जन्म देती है वही माँ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बताई और कहा कि अल्लाह ताला ने इस औरत की बात को सुन लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने एक पनिशमेंट उतारा। एक कफ़ारा के तौर पर अल्लाह ने एक बात बताई, जो भी इंसान सबक़त लिसानी अपनी जबान की जल्दबाजी में इस तरह कह देगा, यानी अपनी बीवी को ये कह देगा कि तू आज के बाद मेरी माँ की पीठ की तरह, जिस तरह माँ मेरे लिए हराम है तू भी मेरे लिए हराम है, मैं तेरे से नहीं मिलूंगा, तेरे से जो रिश्ता नहीं रखूंगा, इस तरह बोल देगा, ये शरीयत का जुमला नहीं है। अल्लाह ताला कहता है, इसमें कफ़ारा बताया क्या, अगर कोई ऐसा कह देता है तो उसे ये गुलाम आजाद करना पड़ेगा, ये गुलाम आजाद करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि बीवी से मिलने से पहले दोबारा 60 रोजे कंटिन्यू मुसलसल 60 रोजे कफ़ारे के तौर पर, पेनाल्टी के तौर पर फिर जो है उसे रखना होगा। अगर ये भी नहीं कर सकता तो 60 गरीबों को बुलाकर खाना खिलाना होगा। ये जो है, अगर कोई मर्द इस तरह कह देता है अपनी बीवी को मेरी माँ की तरह है, आज के बाद माँ की, जिस तरह मेरे लिए माँ हराम है तू भी हराम है, ये आकर जाहिली जुमले थे जो इस्लाम से पहले इस्तेमाल किए जाते थे। तलाक का कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तो अल्लाह के नबी ने भी कुछ फैसला नहीं सुनाया, आसमान से फैसला उतरता है, उतरने के साथ ये कह दिया कि माँ कहने से माँ नहीं हो जाती, लेकिन जो ऐसा कह देगा उसके लिए कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा ये है कि ये गुलाम आजाद करना या 60 गरीबों को खाना खिलाना या 60 यानी 60 गरीबों को खिलाना, 60 रोजे कंटिन्यूसली रखना, एक रोजा भी छोड़ने से 60 रोजे रखना पड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला ने। तो बात यह है कि जो भी हम दिल से अल्लाह ताला को पुकारेंगे, अल्लाह ताला हमेशा हमारी पुकार को सुनने के लिए तैयार है, ये बात अपने जहन में रखें। एक मर्तबा हजरत अल्लाह के रसूल की वफात हो गई। अल्लाह के रसूल की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं, 2.5 साल की मुद्दत पूरी होती है। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत चल रही थी। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ मदीने की गली में चल रहे थे, एक बुढ़िया आ गई। बुढ़िया आकर हजरत उमर से कुछ बात करने लगी, काफी देर घंटों खड़े होकर हजरत उमर से वो बात कर रही है।
حضرت عمر کے امیر المومنین سے، وقت کے بادشاہ تھے حضرت عمر، گلی میں کھڑا کر عورت اتنی دیر بات کر رہی ہے. وہ جب عورت چلی گئی تو ان کے جو غلام تھے انہوں نے کہا اے امیر المومنین کیا بات ہے، آپ اس کو اپنے دربار پہ بلا کے بات کر لیتے یا کہیں جا کر اس کے گھر پہ بیٹھ کے بات کر لیتے. وہ ایک معمولی سی عورت ہے، وہ کھڑے ہو کر روڈ میں آپ سے یعنی گلی میں آپ سے بات کر رہی ہے، گھنٹے کھڑے ہو کر آپ بات کر رہی ہیں، آپ جو ہے اس کی بات سنتے ہوئے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ وہ کون سی عورت ہے؟ پھر حضرت عمر نے کہا یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اس کی آواز ساتویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو جا کے ٹکرائی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر وہ عورت ساری رات مجھے کھڑا کر مجھ سے بات کرتی، کل صبح تک بھی بات کرتی، تو میں اس کی بات سننے کے لیے تیار رہتا، کیونکہ جس کی بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی بات کو ٹکرائیں، اس کی بات کو ختم کریں. حضرت عمر نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت بیان کی. تو یہ صحابیہ تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے تعلق سے حکم نازل کیا. اور زہار کہتے ہیں یہ کہنا کہ انتی علیہ کا ظاہری امی زہار ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ بھی بتایا. تو اس کے بعد بنو نذیر کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ مجادلہ سورہ حشر آتا ہے، اس کے بعد سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ جو مدینے میں بستا تھا ان کے تعلق سے ایک تذکرہ کیا. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے تھے اور مدینے کا پورا اکنامک یہودیوں کے کنٹرول میں تھا. اللہ حفاظت کرے، اللہ ان کو ایسا ذہن دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک ساری دنیا کا اکنامک انہی کے ہاتھ میں ہے. اس زمانے میں بھی جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہی اکنامک تھا. وہ لوگوں کو سود پہ دیتے تھے، وہ لوگوں کو پیسے جو ہے دیا کرتے تھے. تو ان کا ایک الگ سسٹم جو ہے پہلے سے ہی پیسوں کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا. تو مدینے میں جب اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ 3 یہودیوں کے قبیلے مدینے میں بستے تھے. اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو جب جہاں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کرائی وہیں پر یہودیوں سے معاہدہ کیا، کانٹریکٹ جو ہے کچھ ہوئے بہت ساری چیزوں پر. لیکن بنو قینقاع نے پہلے اس کی مخالفت کی تو اللہ کے نبی نے بنو قینقاع کو مدینے سے جلا وطن کر دیا، باہر کر دیا. دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا. اب مدینے میں 2 قبیلے باقی رہ گئے تھے، ایک بنو نذیر ایک بنو قریظہ. بنو نذیر کیا کیے، اللہ کے نبی کی مدینے میں ترقی، اسلام کی ترقی، مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ کر جلنے لگے. انہوں نے ایک دن یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی کو الیاذ باللہ ہم ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے. اس کے لیے انہوں نے سازش کیا رچی، اللہ کے نبی کسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے بات کرنے کے لیے کوئی ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، بات کرنے کے لیے بنو نذیر کے قبیلے کو اپنے صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں. ان لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک پروگرام سیٹ کر لیا، کیا اللہ کے نبی آئیں گے تو ان کو اس جگہ میں اس کرسی میں بٹھانا، اوپر چھت پہ ایک آدمی جائے گا، اوپر سے ایک بڑا چٹان اٹھا کے پیارے نبی کے سر پہ ڈال دے گا. اس طرح سے پیارے نبی جو ہے ختم ہو جائیں گے. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت کرے. ان لوگوں نے ایسی ناپاک سازش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی. اللہ کے نبی باقاعدہ جاتے ہیں، جا کر جو ہے صحابی کے ساتھ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. بنو نذیر سے جب بات ہو رہی تھی اچانک اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کھڑے ہو کر باہر آ گئے. پھر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بنو نذیر میرے خلاف سازش کیے ہیں. ان لوگوں کی چال تھی کہ میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اوپر سے میرے اوپر چٹان ڈال کے، پتھر ڈال کے مجھے مار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مجھے یہ بات بتا دی تو میں باہر نکل کے آ گیا. تو اللہ کے نبی باہر آ جاتے ہیں، پھر اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے آتے ہیں. بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا آ کے گھیر لیتے ہیں، گھیر لے کے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے محاصرہ کر لیتے ہیں، ان کے قلعوں کو جو ہے گھیر لیتے ہیں. آخر کار بنو نذیر نے خود کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے آئندہ مدینے میں نہیں رہتے، جس طرح بنو قینقاع کو آپ باہر کر دیے ہم کو بھی باہر کر دیے. اور یہ ایسے بخیل لوگ تھے، ان لوگوں کو دنیا سے اور پیسوں سے اتنی محبت ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے جو گھر وہ بنائے تھے، جو قلعے بنائے تھے، ان قلعوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا، اپنے گھروں کو توڑ دیا. جتنا مال اکٹھا کر سکتے تھے سارے مالوں کو اکٹھا کر لیا، جو ان کے باغ تھے ان کو جلا دیا
ان کی نیت یہ تھی کہ ہم کو نہیں ملا تو کسی کو نہیں ملنا, ہم جلا کے چل جائیں گے لیکن مسلمانوں کو ایک پیسہ بھی جو ہے نہیں ملنا. یہاں تک کہ اپنے دروازے کو نکالنے لگے, دروازے نہیں نکلتے تو تختوں کو توڑ کے تختے لے کر چلے گئے. ان لوگوں کی نیت اتنی خراب تھی اور اللہ کے نبی کو مارنے کی ناپاک کوشش تھی, تو اللہ نے پیارے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا, پیارے نبی نے محاصرہ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ وہ لوگ جو ہے بستی خالی کر کے مدینے سے باہر چلے گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ رکھنے والے, اے سمجھ رکھنے والے, اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. عبرت کیا؟ اس دنیا میں جو بھی نبی کی مخالفت کرے گا, نبی کے خلاف سازش کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا دے گا, آخرت میں بھی دردناک سزا دے گا. تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آرٹیکل لکھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فلمیں بنائی جاتی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنائے جاتے ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے غصے کو للکارنے والی چیز ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ جو بغاوت کرے گا میں اسے دنیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا اور آخرت میں بھی سخت سے سخت عذاب اسے میں دوں گا. اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا, اللہ کے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑانا, پیارے نبی کی سنت کے خلاف ورزی کرنا, یہ سب بغاوت ہے. اللہ حفاظت کرے ہم سنت کے خلاف ورزی میں زندگی گزاریں گے, توحید کے خلاف, سنت کے خلاف اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کا پھٹکار, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. اللہ حفاظت کرے. اللہ قرآن میں سورہ حشر میں کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ اگر بستی خالی کر کے نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نازل کرتا اور ان کو برباد تہس نہس کر کے رکھ دیتا. تو نبی کا مقام ہے, نبی کی عزت کرنا ہے, نبی کا احترام کرنا ہے. نبی کا نام جب بھی آتا ہے تو ہم کو پیارے نبی کا نام کے سننے پر درود پڑھنا چاہیے, کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی کا اتنا بڑا مقام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں بنو نذیر کا یہ واقعہ بیان کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مسلمانوں کی صفات گنائے, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایمان والوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ایمان والے خود بھوکے رہنا پسند کریں گے لیکن اپنے بھائی کو بھوکا رکھنا کبھی پسند نہیں کریں گے. جیسا کہ کچھ 2 دن پہلے میں آپ کو بتایا تھا, ایک صحابی کا واقعہ, اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کر جاتے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, صرف اتنا ہوتا جس سے ان کے بچے کھا سکتے ہیں, لیکن شوہر بیوی اتنے نیک ہیں, پیارے نبی کے مہمان کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا, شوہر نے جو ہے آپس میں بات ہوتی ہے کہ اب ایک آدمی کھانے کا ہے, مہمان کو پیٹ بھر کے کھلانا ہے, مہمان کو پیٹ بھر کے کھلانا ہے. یہ کہہ کر آپس میں بات ہوتی ہے کہ ایسا کرو کہ 2 پلیٹ دے دو, مہمان کو کھانا رکھ دیں گے. مہمان بھی ایسا تھا کہ میزبان کے کھائے بغیر مہمان نہیں کھاتا تھا, ان کے درمیان اتنی محبت تھی. تو آپس میں طے کرتے ہیں کہ جب کھانا شروع کریں گے اس وقت کیا کرو, بیوی سے کہا جاتا ہے کہ بتی بند کر دو, چراغ بند کر دو, چراغ بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح مہمان پیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں. جب صبح میں وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ تمہاری اس ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دیا, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر, خود بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے انشاءاللہ کل پرسوں میں جو ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں, فطرہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی جائیں گی. تو فطرہ عید کا جو ہے مین مقصد یہی ہے, یہ فطرے کا جو ہے 2 اہم مقصد انشاءاللہ بتایا جائے گا. اس میں ایک چیز کیا, ہماری طرح تمام لوگ بھی جو ہے عید کی خوشیاں منائیں, ان کے گھر میں بھی جو ہے اچھا پکیں, اچھا کھائیں وہ لوگ بھی. تو ہم لوگ جو ہے خاص کر جو ہندی والے ہیں, جو غریب ہیں, ہمارے رشتہ دار میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے آس پاس میں, صحابہ سے ثابت ہے کہ 1 آدھ دن پہلے آپ جو ہے فطرہ دے سکتے ہیں. تو آج ہی سے آپ پلان کر لیجئے آپ کس کس کو دینا چاہتے ہیں, ان کو دے کر آپ جو ہے ان کو بھی عید کی خوشیاں میں شریک کریے, کیونکہ ان کے گھر میں بھی بوڑھے بھی رہیں گے, ان کے گھر میں بھی بچے رہیں گے. آپ کے بچے جب اچھا پہنیں گے, اچھا کھائیں گے تو ان بچوں کو بھی خواہش ہوگی. تو عید ساروں کے گھر میں, کیونکہ حالات لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے, بڑی پریشان کن حالات ہیں, تو ہم بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں. جبکہ صحابہ کیا تھے, خود بھوکے رہنا پسند کرتے تھے لیکن سامنے والے کو کھلاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی یہاں پر تعریف فرمائی. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے سمپل ایک بات بتا دیا کہ دوستی کافروں سے مت کرو, دوستی ہمیشہ مسلمانوں سے ہونا چاہیے. الکفر امت واحدہ, یہ جو جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں سارے مذہب کیا ہے,
جب مسلمان کے خلاف بات آتی ہے تو سب جڑ جاتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں، آپ دیکھیں گے جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں، ایک آدمی مسلمان بیٹھے رہے گا، ایک مختلف مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے، سارے کے سارے کس پر حملہ کریں گے؟ مسلمانوں پر حملہ کریں گے. ایک بات یاد رکھیے، اسلام سچا مذہب ہے. اگر اسلام سچا مذہب نہیں ہوتا تو آج جتنے لوگ اسلام پر وار کرتے ہیں، اللہ کی قسم اسلام کی جگہ دوسرا مذہب ہوتا تو کبھی ختم ہو کے تہس نہس ہو جاتا، کبھی کبھی نام و نشان ختم ہو جاتا تھا. اسلام یہ سچا مذہب ہے، تبھی تو ساری دنیا اسے جو ہے برا بلا کہتی ہے، اسے بدنام کرنے کی سازش کرتی ہے. لیکن اسلام ہے کہ جتنا اسے دباؤ اتنا بڑھتے جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ نادان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جلائی ہوئی چراغ کو گل کر دیں گے، بجھا دیں گے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ اس چراغ کو جلانے والا اللہ ہے. یہ جتنا بجھانے کی کوشش کریں گے اتنا تیز جلے گا. جتنے لوگ آج اسلام پر وار کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اسلام اتنا ہی ابھرتے جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں یہ بات کہہ دیا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو. آج ہمارے مسلمان جو ہے، مسلمان حکومت سعودی کو لے لیجئے، دبئی کو لے لیجئے، غیروں کے ساتھ دوستی کر لے کر اپنوں کو جو ہے اسے چھوڑ دیتے. فلسطین، شام، سیریا کو آپ لے لیجئے، وہاں پر مسلمانوں کو کتنی پریشان کیا جاتا ہے. یہ جو مسلمان حکومتیں چاہے تو جو ہے آواز بلند کر سکتے اور مظلوم مسلمانوں کی بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے بات کر سکتے، لیکن ہر آدمی کو اپنی کرسی پیاری ہے، ہر آدمی کو اپنا شہرت اور اپنا نام ضروری ہوتا ہے. مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، یہ ایک نہ ایک دن تمہارے خلاف چال چلیں گے، ایک نہ ایک دن تمہارے خلاف. تو ہم لوگوں کو بھی ایک عام انفرادی طور پر بھی بتا دیا گیا، انڈیویجولی بھی، کہ ہر آدمی دوستی زیادہ سے زیادہ، دیکھو ملنا جلنا، آپس میں بات کرنا شریعت میں اس کی ممانعت نہیں. کافر سے، مشرک سے، یہودی سے، جس سے چاہے آپ ملو، بات کرو، لیکن جو جگری دوستی جو ہوتی ہے کافروں سے کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہاتھ سے کھائے گا دوسرے ہاتھ سے مارے گا، ان کی فطرت ہوتی ہے. غیروں سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ غیروں سے جو ہے پکی دوستی نہ کرو. آج افسوس کی بات، ہمارے نوجوان ایسے غیر مسلموں سے، عیسائیوں سے دوستی کر لے کر ان کے جیسا طور طریقہ اپناتے ہیں، ان کے کپڑوں کی طرح پہنتے ہیں، وہ جیسا بے تکے طریقے سے کٹنگ کرتے ہیں، داڑھی جیسا اسٹائل سے رکھتے ہیں. غیروں کو دیکھ کر وہ بھی اسی طرح سے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیروں کی عیدوں پر یہ جو ہے عید مناتے ہیں، ان کے کرسمس میں یہ کرسمس مناتے ہیں، ان کی دیوالی میں یہ پٹاخے پھوڑتے ہیں. یہ سب غیر اسلامی طریقہ ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ سچی دوستی مسلمانوں سے کرو، اور یہ مسلمانوں کی دوستی تم کو دنیا میں بھی ساتھ دے گی، آخرت میں بھی ساتھ دے گی. کئی لوگ ہیں، اللہ حفاظت کریں، دوسروں کے ساتھ ملنے کے بہانے سے خود کے نام کے ساتھ غیروں کا نام جوڑ لیتے ہیں. اللہ حفاظت کریں، جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹروں کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیتے ہیں. اس کا نام اتنا اچھا ہے، عبداللہ، عبد الکریم، جو بھی نام ہے اس کے ساتھ ایکٹروں کا نام جوڑ لیتے ہیں. کیا یہ ہندوستان ڈیموکریٹک کنٹری ہے؟ ہم سب ایک ساتھ مل کے رہیں گے. دیکھیے، مل کے رہنا ہے، اچھی بات کرنا ہے، ہم ان کو تحفے دینا ہے، ان سے ہم تحفے لے سکتے، یہ سب اجازت ہے، لیکن عقیدے کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. جیسا کہ اس سے پہلے بتا دیا گیا، کافروں سے اللہ کے نبی نے کمپرومائز نہیں کیا. کفر میں، شرک میں ہرگز کمپرومائز نہیں. ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ہم اپنا گردن کٹا سکتے ہیں، لیکن اپنی گردن کو اللہ کے دوسروں کے آگے جھکا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے. جمعہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں جمعہ کے احکامات بتایا. جمعہ میں ہم کو سب سے بڑا عمل جو کرنا ہے وہ پیارے نبی پر درود بھیجنا ہے، جتنا ہو سکے. کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے. ہم منیمم بولتے ہیں کہ 100 مرتبہ آپ جو ہے بانٹ کر 100 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجو، کاؤنٹنگ نہیں ہے. ان گنت آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا. اللہ کے نبی کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، زندگی بھر ہم ایک منٹ چھوڑے بغیر بھی اللہ کے نبی کو درود پڑھتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، تب بھی اللہ کے نبی کا احسان ہم پر جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. اتنے سارے احسانات اللہ کے نبی کے ہیں، تو ہم پیارے نبی پر درود پڑھنا چاہیے. اور جمعے کا دن جب اذان ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کو اپنے کاروبار، اپنی نوکری، سب کچھ بند کر کے مسجد میں حاضری دے دینا چاہیے. ہمارے لوگوں میں بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے. کیا کرتے ہیں، ادھر اذان ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں، ہم اپنی دکانوں کو بند نہیں کرتے، اپنے کاموں کو ختم نہیں کرتے. اللہ کا احسان امت مسلمہ پر. قوم یہود کو دیکھیے، اللہ نے کہا کہ ہفتے کا سارا دن عبادت کے لیے مچھلی پکڑنے نہیں جانا.
नसरानी क्रिश्चियनों से अल्लाह ने कहा कि इतवार का पूरा दिन इबादत के लिए है, इतवार के दिन जो है तुम दूसरी दुनिया के काम नहीं करना। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ने कितने आसानियां फराहम की। कहा इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह फइज़ा ख़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़। अल्लाह ने कहा कि अजान हो गई, मस्जिद में हाजिरी दे दो, नमाज खत्म हो गई, फिर अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में अल्लाह के फजल तलाश करने के लिए तुम निकल जाओ। हमारी मुसलमान इतनी कोताह कौम है कि क्या करती है, 1 बजे बयान शुरू होने का है तो 1 बजे जो है मस्जिद में हाजिरी नहीं देते, बल्कि देखते कि 1:35 को जब इमाम साहब मिंबर से उतरेंगे तब हम मस्जिद को जाएंगे, उसके बाद नमाज पढ़ के आ जाएंगे। आप उस वक्त जाएंगे तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर जुमे का दिन अल्लाह ताला मस्जिदों में फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते एक रजिस्टर लेके आते हैं, मस्जिद के गेट में खड़े हो जाते हैं, जो भी आदमी एंट्री करता है अल्लाह ताला के उस रजिस्टर में फरिश्ते नाम लिखते हैं। जो आदमी इमाम मिंबर पर चढ़ के बैठ जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फरिश्ते बयान सुनने के लिए जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद जो भी आदमी एंट्री करेगा मस्जिद के अंदर, उसका नाम अल्लाह के उस रजिस्टर में नहीं आएगा। जिनका नाम 3 हफ्ते के लिए अल्लाह के उस रजिस्टर में नाम नहीं आएगा, अल्लाह उनको गाफिल लोगों में शुमार कर देता है। तो हम देखिए जुमा में जरूर जाएं, जल्दी जाएं, बैठकर बयान गौर से सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी इमाम से जितना करीब रहेगा अल्लाह उसे जन्नत में उतना करीब जगह देगा। तो जो है बैठे, सुनने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। हफ्ते में एक बार आधा घंटा आप अल्लाह के लिए दीन की बातें सुनने के लिए देंगे तो क्या जो है घट जाएगा, बोलिए। घंटे बैठकर आईपीएल मैच देखने में थकन नहीं होती, घंटे बैठकर फिल्में 3-3, 4-4 घंटे फिल्में देखने में इंसान को थकन महसूस नहीं होती। खेलते कूदने में जो है घंटे आधा दिन लगा देते, थकन महसूस नहीं होती। दुनिया की बेकार की बातें करने में घंटे बैठकर बात करते हैं, कभी थकन नहीं होती। 4-4, 5-5 घंटे बिस्तर में लेट कर जो है सोकर आराम की जिंदगी गुजारते हैं, थकन नहीं होती। आधा घंटा मस्जिद में जाकर बैठ के बयान सुनना बोले तो उतनी तकलीफ। एक 5 मिनट क्या हो गया, सबकी आंखें घड़ी की तरफ चल जाती है, क्या इमाम साहब देर कर रहे हैं, लोग हम बोलना शुरू कर देते, देर हो जाता। ये सब जो है अल्लाह ताला की शरीयत के साथ मजाक है। दुनिया के लिए हम कितना वक्त देते हैं, आधा घंटा अल्लाह की इबादत के लिए हम सुकून के साथ जाके तमाम चीजों को जहन से निकाल कर रब्बुल आलमीन के सामने हवाले करके, ऐ अल्लाह मैं तेरे घर में आ गया, ऐ अल्लाह मैं तेरे घर में हाजिर हो गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करके आप जाके बैठ जाएंगे तो अल्लाह कितना खुश होगा। वहां बैठ कर भी दुनिया के ख्यालात, दुनिया की बातें, क्या कुछ नहीं होता। तो अल्लाह ताला कहता है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, जब जुमे का दिन आ जाता है तो अजान होने के बाद कोई तिजारत नहीं करना। इसीलिए उलमा ने कहा, अल्लाह ताला ने जब ये कह दिया है अजान हो गई तो मस्जिद को आ जाना, तो अजान के बाद जो आदमी व्यापार करेगा, अगरचे कि वो हलाल व्यापार भी हो, उससे जो इनकम आएगा वो हराम हो जाएगा। यानी अब मिसाल के तौर पर 1 बजे बयान शुरू होता है, उससे पहले आप मस्जिद को चल जाना, फरिश्तों के रजिस्टर में आपका नाम आ जाएगा। आप जो है मैं 1:30 बजे जाऊंगा करके, मैं जो है इधर बयान चल लेकर है, आप इधर व्यापार एक आदमी कर लेकर है, तो अजान होने के बाद से जो व्यापार करेगा वो सब हराम के फहरिस्त में जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे, आदमी को एहतियात करना चाहिए। अजान हो गई, जुमा के दिन फ्रेश हो जाइए, अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के घर को जाइए, खुशबू लगाइए, सुरमा लगाइए, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़िए, मस्जिद में जाकर जो है सुन्नत नमाजें पढ़कर दुआओं में मसरूफ हो जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी, एक वक्त ऐसा है, बंदा जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा, उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। अब ये कौन सा वक्त है, उलमा ने बहुत सारी बातें बताई। जुम्मे का पहला वक्त यानी जुमेरात के दिन मगरिब के बाद का जो वक्त होता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। कुछ लोगों ने कहा कि जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद का वक्त है। कुछ लोगों ने कहा कि जुमे की अजान हो जाती है ना, उस वक्त के दरमियान का वक्त है। इसी तरह इमाम मिंबर पर जो बैठ के उठता है, ये जो वक्त होता है, इस वक्त में जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। जुमा की नमाज के फौरन बाद का वक्त है, उस वक्त जो दुआ करेंगे अल्लाह सुनता है। लेकिन राजिह कौल ये है कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है, वो वक्त जो है दुआ की कबूलियत का वक्त है। वक्त जो भी हम सारा दिन जुमा का दुआओं में गुजारेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई वक्त जो है दुआ की कबूलियत का होगा, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेगा। तो जुमा की बड़ी फजीलतें हैं, आदमी जो है कोताही ना करे, अल्लाह ताला ने जो है बड़ी तफसील से बता दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह तगाबुन है, सूरह मुनाफिकून है, सूरह तलाक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने
سورہ تغابن میں ایک بات بتایا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے جن کے لیے تم زندگی گزارتے ہو، جن کے لیے تم حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہو، جن کو خوش رکھنے کے لیے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، حقیقت میں یہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے دشمن ہیں۔ کب؟ جب یہ لوگ تمہاری عبادت میں آڑ آئیں گے۔ کیونکہ اب مثال کے طور پر شوہر صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، بیوی بولتی اسے کیوں دیتے، اسے دینے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی بیوی تمہاری نیکی کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، حقیقت میں وہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے آخرت میں دشمنی کا کام کر رہے ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد، کیونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بیوی نیک صالح بیوی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن یہی جب تمہاری عبادت میں اللہ اور تمہارے درمیان رکاوٹ بنتی ہے تو حقیقت میں تمہاری خیر خواہ نہیں ہے، تمہاری خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض دو، ہم دنیا والوں کو قرض دیتے ہیں، اللہ کو قرض دو۔ اللہ کو کیا قرض ہے؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پر خیرات کریں، ضرورت مندوں کو دیں، اللہ کو قرض دیں گے، اللہ اسے بڑا چڑھا کر آخرت میں دے گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ کو تم قرض دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا، جو ہم خیرات کریں گے، مدد کریں گے، فزیکلی کسی کو جا کے ہیلپ کریں گے، ہم لوگ جو ہے مالی لحاظ سے فائنانشیلی ہم جا کے دوسروں کو مدد کریں گے، گویا کہ تمام چیزیں ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اللہ اسے جمع کے اپنے پاس رکھے گا۔ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر بے حساب کر کے دیں گا۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں دیا کہ جو بھی ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، گویا کہ ہم ایک بیج لگاتے ہیں زمین میں، اسے اللہ کیسے بڑھائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا سمجھو کہ گویا کہ تم 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو گویا کہ یہ ایک بیج تم نے زمین میں بو دیا، لگا دیا، اب اس بیج سے ایک درخت لگے گا، درخت اگے گا، درخت اگ کے اس میں ہزاروں پھل لگیں گے، اب کوئی کھانے والا نہیں ہے تو پھل پھر سے نیچے گریں گے، ہر پھل سے جو ہے پھر سے ایک درخت لگے گا، اس سے جو ہے ہزاروں پھل، تو کتنے 1 روپے ہم خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ کروڑوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیاں دے گا۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ کہے گا تیرا اتنا بڑا مقام ہے، تو اس وقت جو ہے بندہ پوچھے گا میں اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیری ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دیتا ہے۔ تو ہم جو ہے جی بھر کر دل سے دوسروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہم مدد کریں گے، گویا کہ ہم اللہ کو قرض دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتایا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ طلاق بھی ہے، سورہ طلاق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بہت ساری باتیں طلاق کے تعلق سے ہم نے سن لیا، تو طلاق کیسے دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، طلاق کے آداب کیا ہیں، اس میں خلا کی عدت، طلاق کی عدت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں بتایا۔ اسی طرح سورہ تحریم ہے، سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہت اہم چیز ہے، دنیا میں ہم اپنی اولاد کو معمولی سا زخم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری اولاد کو کوئی تکلیف ہوتی، معمولی سا گر کر کوئی گھسیرا ہو جاتا، ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی نیک بنو، اپنی بیوی اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت دو، اچھا ماحول بناؤ کہ جو ہے جہنم کی آگ سے تم اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے بھڑکانے کے لیے اللہ ڈیزل یا پیٹرول استعمال نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کو ڈالے گا تو وہ اور بھڑکنے لگے گی، ایسی بھیانک جگہ جہنم کی آگ ہے، تو تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں، تو اس طرح سے 28واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور 29واں اور 30واں پارہ بھی ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کل ہم بات کریں گے، جمعہ کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر ہمیں قائم رکھیں، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کو اللہ پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی ساری عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ قبول کر کے اجر عظیم سے نوازیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے گھر میں عید کی پوری خوشیاں ضرور نصیب کریں۔ عید کی خوشیاں تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حالات ایسے ہیں، مسجدیں ویران ہیں،
लोगों के खाने पीने की बड़े मसाइल खड़े हुए हैं, उतनी खुशी तो नहीं रहेगी, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि ईद का दिन खुशी का दिन है, तो हम खुशी जरूर मनाना चाहिए, हम भी खुश होना और हमारे साथ रहने वाले, हमारे अतराफ रहने वालों को भी इंशाल्लाह खुश करना है, उनकी खुशी में भी जो है हम शरीक होना है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। और इसी तरह से आज ताखरात है, पांचवें और आखिरी ताखरात है, तो मगरिब की नमाज से ही जो है आप लोग अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ कसरत से पढ़ने लगिए, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगिए, दुनिया और दुनिया वालों की भलाई के लिए दुआ कीजिए, मुसलमानों की खैर के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, हालात बहुत जल्दी सुधर जाएं, मुसलमानों की तिजारतें, मुसलमानों की मुलाजमत नौकरियां फिर से जो अच्छी तरह से सेट हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, अल्लाह ताला से इसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा, बेहतर करेगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु